عمران احمد خان نیازی نے ہمیں یقین دلا دیا تھا انقلاب آ چکا، فوج کے اندر بغاوت ہو چکی، اور انقلاب کے نتیجے کے اندر عمران احمد خان نیازی ایک بادشاہ کی طرح تشریف لائیں گے۔ اچھا، یہ دعویٰ جو تھا وہ عمل میں ڈھلتا کب نظر آیا؟ اس 0 میٹر گاڑی کے اوپر بلا کے جناب چیف جسٹس صاحب نے گڈ ٹو سی یو کہا، تو یہ جو عناصر تھے ان کو یقین ہو گیا اب عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کسی خمینی کی طرح اور کسی نیلسن منڈیلا کی طرح۔ السلام علیکم جی، بہت اہم خبر ہے، جو بہت اہم ڈسکشن ہے جو نہیں ہو رہی اس وقت ہمارے قومی منظرنامے کے اوپر، اور میں نے کہا کہ آج اس موضوع کو زیر بحث لایا جائے۔ آپ کسی یوتھیے سے ملیں، کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر سے ملیں، تو ایک تو وہ آپ کو شکستہ دل ملتا ہے، اور شکستہ دل ہونے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قائد نہیں، امت مسلمہ کے قائد، واحد قائد جنہوں نے اسلام و فوبیا پہ بڑا کام کیا تھا، جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ پس دیوار زندہ ہیں، ٹھیک ہے، بیہائنڈ دا بار ہے۔ ویسے بیہائنڈ دی بار سے مجھے یاد آیا کہ یار انہوں نے اس کی ایک جعلی قسم کی فوٹو شاپ کر کے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں عمران احمد خان نیازی کی جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، کھودا ہے، ویسے کھودا ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے پنجاب، سینٹرل پنجاب کے اندر کھودا اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اس طرح کے پورے بال نہیں اگتے، اس کے وہ جو جس طرح اپنا سیم زدہ زمین پہ گھاس نہیں اگتی یہاں پہ تھوڑے سے، یہاں پہ تھوڑے سے، اور بالکل ٹامے ٹامے، جس طرح بنجر زمین کے اوپر گھاس اگتی ہے اس طرح اس کے بال اگے ہوتے ہیں، اس کو ہم کھودا کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر۔ ایسے شخص کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ، اچھا بعض ہوتے ہیں، بعض کے بالکل صفا چٹ ہوتے ہیں، بالکل بھی نہیں ہوتے، ساڑھے تو خیر امال دی وجہ نل گرے نے نا بال لیکن ان کے بال کھودا ان کو کہتے ہیں، یہ مصوف کھودا ہیں جی، مطلب کہ ان کے داڑھی کے بال جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے وہ جو فوٹو شاپ کے ذریعے آپ داڑھی بنا رہے ہیں نا، عمران احمد خان نیازی صاحب جتنی مرضی لمبی مولانا طارق جمیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں، ان کی اتنی بڑی داڑھی نہیں ہو سکتی جتنی آپ نے فوٹو شاپ کر کے دکھا دی ہے، بلکہ ہو ہی نہیں سکتی اتنی گھڑی، لیکن وہ تصویر جو ہے وہ گھمائی جا رہی ہے۔ لیکن ایویں جملہ مرتضی آ گیا، سوال اصل میں یہ ہے، جو ملتے ہیں آپ یوتھیوں سے تو وہ دل شکستہ نظر آتے ہیں، تھوڑے سے ڈاؤن نظر آتے ہیں، وہ اگریسو ٹون جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو کم نظر آتی ہے، کم از کم میرا تو یہی انٹریکشن ہے۔ اور میرا ان کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ بھائی آج آپ نے صبح اٹھ کے نہار منہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی کہ نہیں کی تھی، ورنہ میں مذمت کرواؤں آپ سے، تو انہوں فوراً کہتے ہیں نہیں میں نے صبح اٹھتے ہی نہار منہ 3 دفعہ 9 مئی کے واقعات سے برت کا اظہار بھی کیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ یہ ایک مذاق ہے لطیف پیرائے کے اندر دوستوں کے ساتھ۔ لیکن اب جناب یوتھیے جو ہیں وہ اس وقت 2 تاثرات کے، ایک تو دل ٹوٹا ہوا ہے، قائد اندر ہو گیا اور سڑک پہ نکل نہیں سکتے، سڑک پہ نکلے تو لالے لالے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پولیس کا بڑا خطرہ مل جاتا ہے، کہاں پہ ہم کہ جھنڈا اٹھا کے جہاں پہ مرضی بڑھ جائیں، پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے پی ٹی وی تک جہاں پہ مرضی گھس کے توڑ پھوڑ کر ڈالے، کہاں پہ اب یہ صورتحال کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا باہر نکلیں تو وہ ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ دیکھیں مجھے کوئی ضرورت ہے انقلاب کی، ان کو ضرورت ہے کوئی انقلاب کی، آپ لوگوں کو ضرورت ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ لوگ جو ہے وہ والا، اب وہ بالکل وہ والا رونا ہے کہ جناب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ ہمیں مارتے ہیں۔ تو بھائی جان، سیاسی جدوجہد اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر کب کوئی پسندیدہ فعل سمجھا جاتا ہے؟ لوگوں نے اپنی نسلیں قربان کی ہیں اس ملک کے اندر سیاسی جدوجہد کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے مطلب میاں نواز شریف صاحب جو ہے، یار اب دیکھیے ان کی والد اور والدہ فوت ہوئے اور جس بیچارگی کے ساتھ انہوں نے انہیں اس دنیا سے رخصت کیا، یہ قیمت تھی نا میاں نواز شریف کی سیاست کی جو انہوں نے ادا کی ہے یہاں پہ۔ باقی پیپلز پارٹی کے مائنڈ والے جو مرضی میاں نواز شریف کے اوپر تنقید کرتے رہیں کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ضیاء الحق لے کے آیا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کون لے آیا سے؟ ایوب خان، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر بڑی آگ لگے گی، او بھائی جان اس میں آگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سیاست میں آنے کا رستہ ہی یہی چھوڑا ہے فوج نے، تو پھر کیا کریں ہمارے جو بھی سیاستدان آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے وہ استعارہ ہے، ایک سمبل ہے، بھٹو صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، ٹھیک ہے نا، ایک استعارہ بن گئے ہیں۔ نواز شریف ایک مضبوط چٹان ہے جو کہ جس نے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی، ہاں میں اس بات کو اسی طرح سمجھتا ہوں، اسی طرح سوچتا ہوں۔ تو بھائی جان بات یہ ہے
کہ اب نواز شریف کیا مانگ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ کر دیں، برابر، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مان لیا کہ آپ نے ہمیں ناجائز طریقے سے جیل میں ٹھونسا یا جلا وطن کیا، میری صاحبزادی کو گرفتار کیا، ہماری سیاست ختم کرنے کی بات کی، آپ کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے جنرل باجوہ سے لے کے اور جنرل فیض حمید تک، انہوں نے یہ ساری حرکات کیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی حرکتیں غلط تھیں تو یہ حرکتیں کرنا بند کر دیجئے، اور ان کے نتیجے کے اندر آپ نے جو گند ڈالا ہے وہ گند اپنا سمیٹ لیجئے۔ اس میں فیور کیا ہو گئی نواز شریف کو؟ نہیں جی وہ نواز شریف کو جتانے کے لیے سارا ارینجمنٹ ہو رہا ہے۔ بھائی نواز شریف از اے نیچرل چوائس، وہ اس ملک کے میجورٹی پاپولیشن کا نمائندہ ہے۔ جب ان کو موقع ملا ہے، میاں نواز شریف نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ، شاید میں کہنے کی یہ جسارت مجھے اجازت دیجئے، 2/3 اکثریت جس نے لی ہے وہ میاں نواز شریف ہے یار، اور کس نے لی ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے بھائی، جو اڈلٹ فرینچائز کے الیکشن 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد شروع ہوئے ہیں، اس میں 2/3 اکثریت ایک ہی شخصیت نے لی ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ اور کسی نے لی ہو تو بتا دیں مجھے۔ یعنی پوری اسٹیبلشمنٹ 4.5 لاکھ بندہ الیکشن پولنگ سٹیشنز کے اندر ڈپلوائے کر کے نواز شریف کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے، ان کو باہر نکال کے بھی سمپل میجورٹی نہیں لے پائی، صرف فیئر الیکشن ملے تو میاں نواز شریف نے اڑا کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہی از دا لیڈر، لوگ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، بیٹ کرتے ہیں، ووٹ آج بھی میاں نواز شریف دی کی خیال ہے۔ خیر اینی ہاؤ جی، ہم نے جو ہے وہ، میں تو یوتھیوں کی طرف چلا تھا، بچ ذکر آ جاتا ہے میاں صاحب کا۔ میاں جب وہ آئے گا لاگو پتہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یوتھی جو ہیں 2 طرح سے فیل کرتے ہیں چیزوں کو، ایک تو یہ ہے کہ ان کا لیڈر اندر ہے، دوسرا ان کے ساتھ دھوکا ہوا۔ یہ والی فیلنگ آپ نے نہیں لی، میں نے 2-3 ایسے مائنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار 9 مئی کو آپ کو جو تھے، جن دونوں صاحبان کے ساتھ میں بیٹھا، ان کے کوئی نہ کوئی قریبی عزیز جو تھے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ ضرور موجود تھے لاہور میں اس دن، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے اس کا کانسیکوینس بھی بھگتا۔ تو میں نے کوئی یہ 10 15 20 لوگوں سے سوال کیا، اپنے قریبی دوستوں سے بھی، جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی فلسفی کے اوپر باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں، میں نے ان سے بھی پوچھا، اور جواب ان کا جو آیا اس کا ززاف عقل یا عرق نکال کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار 9 مئی کو آپ سمجھ کیا بیٹھے تھے، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ایک ہی جواب تھا، وہ یہ تھا کہ انقلاب آ چکا ہے، فوج کے اندر بغاوت ہو چکی ہے۔ اچھا یہ جو مجھے 10-15 لوگ، 13 لوگ تھے، 13 لوگوں نے یہ جو جواب دیا ہے، میں I was not expecting it، کیونکہ میں ایک آرگومنٹ تیار کر رہا تھا کہ یار 9 مئی کے واقعات کے اندر نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ وہ نہیں یار کوئی نہیں، ایسے ہی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ بغاوت کرانے نکلے ہوئے تھے۔ لیکن جب تمام لوگوں کی یکسوئی مجھے خیالات میں نظر آئی کہ آپ 9 مئی کو سمجھ کیا بیٹھے تھے یار، آپ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ ور ہو گئے، ڈیوٹی پہ موجود فوجی افسروں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس کو آپ جو ہے وہ تھپڑ مار رہے ہیں، مطلب ایس پی کی آپ وردی نوچ رہے ہیں، ڈی آئی جی کی آپ آنکھ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھ کیا بیٹھے تھے؟ میرا مطلب ہے اچھے بھلے لاجک کے ساتھ بات کرنے والے بندے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا ہوا تھا اس دن؟ انہوں نے کہا کہ اس دن عمران خان صاحب میک اس بلیو، عمران احمد خان نیازی نے ہمیں یقین دلا دیا تھا کہ انقلاب آ چکا ہے، اور انقلاب کے نتیجے کے اندر اب کیا ہوگا؟ اب عمران احمد خان نیازی ایک بادشاہ کی طرح تشریف لائیں گے۔ یہ آپ کو، اچھا ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے دعویٰ۔ اچھا یہ دعویٰ جو تھا یہ آپ کو عمل میں ڈھلتا کب نظر آیا؟ جی عمل میں ڈھلتا اس دن نظر آیا جس دن 0 میٹر جو گاڑی تھی، مرس تھی میرا خیال، مرسیڈیز جو تھی، جو کہ چیئرمین نیب جوید اقبال نے منگوائی تھی، لیکن اسے اس پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، اور اس کے بعد آنے والے چیئرمین جتنے بھی تھے انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو وہ 0 میٹر کھڑی ہوئی تھی۔ اس 0 میٹر گاڑی کے اوپر بلا کے جناب چیف جسٹس صاحب نے گڈ ٹو سی یو کہا اور ویلکم کہا، تو یہ جو عناصر تھے ان کو یقین ہو گیا کہ اب عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کسی خمینی کی طرح اور کسی نیلسن منڈیلا کی طرح، اب دیکھیں آج بھی عمران احمد خان نیازی کو نیلسن منڈیلا کیوں قرار دیتے ہیں؟ وہ پروپیگنڈا ہی نیلسن منڈیلے دا کیتا ہوا سی، پروپیگنڈا ہی خمینی دا کیتا ہوا سی،
ٹھیک ہے نا. وہ خمینی صاحب کے حوالے سے اگر ان کو کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہ خطرہ پڑ جائے تو وہ خمینی انقلاب ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ادھر سے نا بچت کرتے ہوئے ٹھیک. تو خمینی صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے نیلسن منڈیلا اور امام خمینی بن چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو اب پروپیگنڈے کا زور یہ, اور اوپر سے چیف جسٹس کہے گڈ ٹو سی یو, ویلکم, ٹھیک. اب میرا مطلب ہے یہ اس نے سپورٹ کیا, سیمنٹ کیا, اور اوقات موصوف کی یہ تھی کہ اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دے دی, لیکن ڈر کا مارا ہائی کورٹ کی باہر نہیں نکلا کہ جب تک مجھے یقین دہانی نہ کرا دی جائے کہ مجھے لاہور پہنچنے دیا جائے گا. اور لاہور پہنچا تھا تو کس طرح بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا ایک شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا ایک شخص. اس دن عمران احمد خان نیازی کے اپنے گھر میں انٹری کی ویڈیو دیکھ لیجئے. عمران احمد خان نیازی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر لوٹ رہا تھا. آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے, وہ تھکن نہیں تھی, وہ شکست تھی, مجسم شکست آپ کو نظر آ رہی تھی. جس یوتھیے کو میں نے کہا اس دن بھی اس کی شکست نظر نہیں آئی, اس کو پھر صحیح پھینٹ پڑ رہی. تو یعنی عدالت نے اتنا بڑا ریلیف دیا ہو اور آپ گھر پہنچیں اور آپ اس طرح کی ڈاؤن باڈی, مطلب بدن بولی کے ساتھ, جناب عرفان صدیقی صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں, بدن بولی, اتنی ڈاؤن بدن بولی کے ساتھ آپ وہاں پہ پہنچیں نہ بھائی. تو بہرحال جی یوتھیے جو تھے, یہاں پہ میں آپ کو ایک اپنا گھڑا ہوا فکرہ جو میں نے 2002 کے اندر ایک جگہ پہ میس کمیونیکیشن کی MA کی کلاس کو پڑھاتے ہوئے میں نے گھڑا تھا, اور وہ میرے اقوال زری میں شامل ہے نا. میں نے کہا تھا کہ کسی بھی پروپیگنڈا میں پڑھا رہا تھا بچوں کو, میں نے کہا لیکن بیٹا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی انسان کے تباہ ہو جانے کے لیے, برباد ہو جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیے گئے پروپیگنڈا کے اوپر یقین کر لے. اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس ہانڈی کے اندر کیا پکایا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اسے یہ نہیں پتا ہوگا اور اسے یہ پتا ہوگا اس کے باوجود بھی وہ ہانڈی کھانے کی کوشش کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. عمران احمد خان نیازی, عمران ڈوز اور یوتھیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. انہوں نے جو جھوٹ بولا اور جھوٹ کی جو دیگ پکائی لوگوں کو کھلانے کے لیے, انہوں نے وہ خود بھی کھا لی اور اس کے اوپر یقین کر گئے کہ پاک پتنوں آیا ہوا تو برکے گئے. تو پھر نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اب پولے کھاندیاں وار نہ آمدیے, چنگا یوتھیا بنایا ہی رب سائیاں, پولے کھاندیاں وار نہ آمدیو, ورنہ ان کی ایروگنٹ ہوتی تھی. ہم جہاں پہ مرضی مظاہرہ کریں, ہم جس کو مرضی گریبان سے پکڑیں, ہم جس کو مرضی گالی دیں, اور اب پولے کھاندیاں وار نہ آندی. بہرحال جی یہ ان کا فریم آف مائنڈ ہے. میں نے اس لیے اس کے اوپر ایک اسپیشل ویلاگ کیا کہ جب تک آپ اپنے مخاطب کا نقطہ نظر نہیں پوری طرح کہ یہ سوچ کس فریکوینسی پہ رہا, ٹھیک ہے نا. بھئی آپ کسی اگر سمگلر سے بات کریں کہ یہ ایک غلط بات ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے, ہو سکتا ہے وہ سمگلنگ عبادت سمجھ کے کر رہا ہو, تو آپ اس کی عبادت کے اندر خلل ڈالیں گے, وہ آپ کی جان کو آ جائے گا. یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا, ڈسیو کیا گیا. ان کو اندر سے جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدے کے مطابق ورک فورس نہیں بھیجی, اور وہ جو ہیں وہ جو صاحب ہیں جنرل ساحر شمشاد صاحب, وہ جو ہے وہ 2 نمبری کر گئے. میں جنرل صاحب ان کو کوٹ کر رہا ہوں, میں سر آپ میری کیا اوقات سر, میں اس طرح کی بات کہہ دوں کہ انہوں نے عین وقت کے اوپر آ کے تو ہمارے ساتھ ہینڈ کر دیا, جس کی وجہ سے یہ جو انقلاب تھا اب وہ سازش ہے, اب وہ بغاوت ہے. اور باغی کی سزا جو ہے وہ تاریخ کی کوئی بھی کتاب سیدھی پڑھ لیں, الٹی پڑھ لیں, دائیں سے پڑھ لیں, بائیں سے پڑھ لیں, اس میں باغی کی سزا ایک ہی لکھی ہوئی, معافی نشتہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.